اللهم صل على حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ کی راہ میں تکلیفیں آئیں جب کسی اور کو تکلیف نہیں دی جاتی تھی، اور مجھے اللہ کی راہ میں خوف زدہ کیا گیا جب کسی اور کو ڈرایا دھمکایا نہیں جاتا تھا۔ بعض اوقات مجھ پر تیسری رات بھی اس حال میں آ جاتی تھی کہ میرے لیے اور بلال کے لیے کھانے کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی جسے کوئی زیرو کھا سکے، مگر اتنی سی مقدار میں کہ جسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغل چھپا لے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 151۔ حضرت سالم رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ کسی شاعر نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت بلال رحمہ اللہ کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہہ دیا، عبداللہ کے بیٹے بلال ہر بلال سے اچھے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو جھوٹ کہتا ہے، نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلال ہر بلال سے اچھے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 152۔ حضرت ابو لیلہ کندی رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا، قریب آ کر بیٹھو، اس جگہ بیٹھنے کا حق آپ سے زیادہ کسی کو نہیں سوائے عمار کے۔ پھر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین کی اذیتوں کے نتیجے میں کمر پر پڑ جانے والے نشانات دکھانے لگے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 153۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے ابو بکر ہیں، اور اللہ کے دین میں سب سے سخت عمر ہیں، سب سے زیادہ سچی حیا والے عثمان ہیں، زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والے علی ہیں، اللہ کی کتاب کے زیادہ عالم ابی بن کعب ہیں، حلال و حرام کا زیادہ علم رکھنے والے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور علم میراث کے زیادہ ماہر زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سنو، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور اس امت کے امین یعنی دیانتدار فرد ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 154۔ دوسری سند سے اسی حدیث میں یہ الفاظ ہیں، فرائض یعنی وارثوں کے حصوں کا زیادہ علم رکھنے والے زید بن ثابت ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 155۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر بات میں سچا آدمی نہ زمین نے اٹھایا نہ آسمان نے اس پر سایہ کیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 156۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ریشمی کپڑا بطور ہدیہ پیش کیا گیا۔ حاضرین اسے ہاتھ میں لے لے کر دیکھنے لگے کہ کتنا عمدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس پر تعجب کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جنت میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رومال اس سے بہتر ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 157۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر رحمان کا عرش بھی جھوم اٹھا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 158۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب سے میں نے اسلام قبول کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی حاضر خدمت ہونے سے منع نہیں فرمایا، اور جب بھی مجھے دیکھا میرے روبرو مسکرائے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میں گھوڑے پر جم کر نہیں بیٹھ سکتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا، اے اللہ اسے ثابت قدمی نصیب فرما اور اسے ہدایت دینے والا ہدایت یافتہ بنا دے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 159۔
حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام یا فرمایا ایک فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا تم میں سے جو لوگ جنگ بدر میں شریک ہوئے تم لوگ انہیں کیا مقام دیتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم انہیں اپنے میں افضل شمار کرتے ہیں۔ فرشتے نے کہا اسی طرح ہماری نظر میں وہ فرشتے جو جنگ بدر میں شریک ہوئے دوسرے فرشتوں میں افضل ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 160۔ تو خوشیاں منا رہے ہیں، اللہم صل علی